اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ تو میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ پائیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ آج ہم حدیث بھی پڑھیں گے۔ دعائیں تو بہت ہو گئیں، آپ نے یاد کر لی ہوں گی اور انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، آپ پڑھتے رہیے۔ اب حدیث بھی ہم پڑھا کریں گے، کیونکہ حدیث جتنا قرآن پڑھنا ضروری ہے اتنا ہی حدیث بھی پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن میں ہر بات ہے جو ہمارے دین کے لیے ضروری ہے، مگر ان کی ڈیٹیل یعنی تفصیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتائی ہے اور وہ حدیث میں لکھی ہوئی ہے۔ یعنی ایک مثال ہے، نماز 5 وقت کے بارے میں اوقات تو ہیں، مگر اس کی تفصیل حدیث میں ہے، جیسے کہ کس ٹائم کتنے پڑھیں اور کیسے پڑھیں، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ حدیث سے ہی معلوم ہوگی۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کہی ہیں یا خود کری ہیں اسے حدیث کہتے ہیں۔ اور وہ حدیث اب ہمارے لیے ویسے تو بہت سی حدیث ہیں، لیکن زیادہ تر ہم بخاری شریف یا صحیح شریف بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ اس میں صحیح حدیثیں زیادہ ہیں، کیونکہ بہت عام لوگ یا ہم لوگ کوئی عجیب ورڈ جو عربی کے لکھے ہوتے ہیں وہ عربی تو جانتے نہیں ہیں، تو حدیثیں جو یہ بخاری شریف اور صحیح شریف ہے، اس میں صرف صحیح حدیثیں لکھی گئی ہیں، ایسے موضوع اور ضعیف یہ حدیثیں بہت کم ہیں، یہ نہ کے برابر ہیں۔ اس لیے ہم بخاری شریف کو ہی لیں گے، اسی سے پڑھیں گے۔ ہم کوئی عربی جانتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں سمجھ میں تو آئے گا نہیں، اس لیے جو زیادہ حدیثیں اس میں لکھی ہوئی ہیں صحیح ہیں تو وہ پڑھیں گے۔ اگر ضعیف بھی آ جائے گی تو ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ ضعیف ہے، تو ہم وہ بھی پڑھ جائیں۔ یہ تو مولانا لوگوں کا کام ہے، جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہم تو عام لوگ ہیں یا گھریلو لوگ ہیں، تو ہم نہیں پڑھ پائیں گے، اس لیے ہم یہ حدیث شریف بخاری یا صحیح شریف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں حدیث بھی روزانہ اسی لیے پڑھنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر مولانا مفتی الگ الگ باتیں کرتے ہیں، ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، یعنی الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کس کی بات سنیں، کس کی بات مانی جائے۔ ہر کوئی حدیث تو لے کر نہیں بیٹھ جائے گا ہم پڑھنے کے لیے، اس لیے ہم مولاناؤں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ ہر کوئی عام آدمی اپنے اپنے مقلد مولانا کی بات مانتا ہے۔ ہمیں یہ تہیہ کر لینا چاہیے کہ مولانا یا مفتی حدیث کا قرآن کا حوالہ دے کر کوئی دین کی بات بتائیں گے، جو کوئی بھی مفتی یا کوئی مولانا ہوں گے، اگر وہ حدیث یا قرآن کا حوالہ دے کر بتاتے ہیں تو ہم ان کی بات مانیں گے، اور ہم وہی بات مانیں گے جو اس کا حوالہ دیا ہوگا حدیث کا یا قرآن کا۔ کیونکہ ویسے تو بغیر اپنی کتابوں سے کہے گا کہ ہر مولانا نے اپنی اپنی کتابیں لکھ لی ہیں، تو وہ کتابوں کا ہم نہیں مانیں گے۔ سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ حدیث ہے، تو ہم حدیث کا مانیں گے۔ سب سے بڑی جو کتاب آئی ہے اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، مگر اس کی تفصیل حدیث میں ہے۔ قرآن سے تو ہم بات نہیں پتہ کر سکتے عام لوگ، مگر ہم حدیث سے بات معلوم کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اردو میں اس کا ٹرانسلیشن بھی ہے۔ کبھی کبھی حدیث کو گوگل پر آپ سرچ بھی کر لیا کریں، جس مولانا نے جو مولانا کی آپ نے حدیث دیکھی، انہوں نے حوالہ دیا، تو آپ ان کی حدیثوں کو سرچ بھی کر لیا کریں کہ یہ حدیث اس جو حوالہ دے رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ ہم ہزاروں سرچ کرتے رہتے ہیں دن بھر میں، کبھی کسی چیز کا کبھی کسی چیز کا۔ تو اس اللہ پاک کے لیے بھی ہمیں تھوڑا سا اپنے سیکریفائس کرنا چاہیے، اور انٹرنیشنل حدیثوں میں سرچ کر لیا کریں۔ آپ کو لگے کہ فلاں مولانا کی ہر حدیث صحیح ہوتی ہے تو آپ انہی کو پکڑ لیں۔ آج کل تو ہر موبائل میں مل جاتا ہے، ہر موبائل میں آپ کو دیکھتا ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، اور ہر ایک جو چاہتا ہے سرچ کرنا جانتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب ہے کہ ہم اس کے احکام کو مضبوطی سے پکڑ لیں، جو بھی قرآن اور حدیث میں لکھا ہے اس کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں۔ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی قرآن کی ہر بات ہمیں کائے سے پتہ لگے گی؟ حدیث سے ہی پتہ لگ سکتی ہے۔ ہم قرآن سے تو پتہ کر نہیں سکتے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا اتنا قرآن میں کہ مان لیجیے نماز کے اوقات ہیں یا نماز میں فرض کتنے ہونا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے نماز، یہ سب کائے میں لکھا ہے؟ حدیث میں لکھا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو وہ حدیث میں لکھا ہے۔ تو ہم حدیث کی بات پر یقین کریں گے، ہم کسی اور مولاناؤں کی باتوں پر یقین نہیں کریں گے کہ کون کیسے پڑھ رہا ہے، ہر بات، ہر ذرا ساری بات بھی حدیث میں لکھی ہوئی ہے۔
تو آپ انشاءاللہ یہ یاد رکھیے کہ آپ ہر بات جو ہے وہ حدیث سے دیکھا کریے، ایک آدھ بار سرچ کر کے دیکھیے کہ جن مولانا کو بھی آپ اچھا سچ سمجھ رہی ہیں، صحیح سمجھ رہی ہیں جن کی، تو ان کو یا آپ جن کے اوپر عمل کرنا چاہ رہی ہیں جن کی باتوں پر، ان کی حدیثیں بھی آپ سرچ کر کے دیکھیں گی، انٹرنیشنل جو حدیث ہوتی ہیں اس میں سرچ کر لیجئے کہ اس میں صحیح لکھا ہے یا نہیں۔ تو پہلا آج میں درس کر رہی ہوں وحی کے بیان میں، وحی کیسے آتی تھی۔ نمبر 1 اس کا چیپٹر ہے نمبر 1 وحی کے بیان میں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، چلیے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر لیجیے جو میں بھول گئی۔ اچھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے، ہر شخص کے لیے اس کی نیت کا بدلہ ہے۔ تو جس شخص کی جو ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہوگی، اس کی ہجرت اپنے ہی مقصد کی وجہ سے ہوگی، خدا اور رسول کی خوشنودی کے لیے نہ ہوگی۔ نمبر 2، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، ایک بار حارث بن ہشام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے، آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ آپ نے فرمایا، کبھی تو گھنٹی کی گونج کی طرح آتی ہے اور یہ بہت زیادہ تکلیف دینے والی ہوتی ہے، کچھ دیر کے بعد یہ تکلیف دور ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ کبھی فرشتہ آدمی کی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے باتیں کرتا ہے اور مجھے اس کی باتیں یاد ہو جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی کے وقت وحی آتے دیکھا ہے، سخت سردی کے باوجود مبارک پیشانی پر پسینے سے تر ہو جاتی تھی۔ نمبر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شروعات سچے خوابوں سے ہوئی۔ جو خواب آپ دیکھتے وہ صبح کو روشنی کی طرح جیسا دیکھتے ویسے ہی پورا ہو جاتا۔ اس کے بعد حضور تنہائی پسند کرنے لگے، غار حرا میں یکسوئی اور تنہائی اختیار کی، تہنس میں مشغول ہو گئے، یعنی کچھ رات عبادت میں لگے رہتے اور اسی بیچ مکان پر نہ آتے۔ تہنس کی مدت کا کھانا اپنے ساتھ لے جاتے، جب کھانا ختم ہو جاتا تو پھر آپ حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لا کر دوبارہ کھانا لے جاتے، اتنے ہی دنوں کا کھانا لے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ غار حرا میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے کہ وحی نازل ہوئی۔ فرشتے نے آ کر کہا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے یہ سن کر مجھے دبوچا جس سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر پھر دبوچا اور مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار پکڑ کر دبایا اور کہا، اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھیے جو پوری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھیے۔ اور آپ کا پروردگار ایسا بڑا کریم ہے جس نے قلم سے تعلیم دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ آپ کا دل دھڑک رہا تھا۔ فوراً آپ نے فرمایا، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ۔ لوگوں نے آپ کو چادر اڑھائی۔ جب آپ کی گھبراہٹ جاتی رہی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے تمام واقعہ بیان فرمایا اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہ کرے گا، کیونکہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، لوگوں کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں، غریبوں اور مزدوروں کو کھلاتے پلاتے ہیں، مہمان کی مہمانداری کرتے ہیں اور مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے گئیں۔ ورقہ جاہلیت کے زمانے میں عیسائی ہو گئے تھے، عبرانی خط لکھنا جانتے تھے اور جتنا اللہ چاہتا تھا اتنی انجیل لکھ لیا کرتے تھے، مگر بوڑھے آدمی تھے اور اندھے ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جا کر کہا، اے چچیرے بھائی، اپنے بھتیجے کی بات تو سنو۔ ورقہ نے آپ سے پوچھا، بھتیجے کیا بات ہے؟ آپ نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ ورقہ نے کہا، یہی وہ ناموس جبرائیل فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نازل ہوا تھا۔ کاش میں نبوت کے دنوں میں جوان ہوتا، کاش میں اس زمانے میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھے نکالیں گے؟ ورقہ نے عرض کیا، جی ہوں، اب تک
تو اب تک جو تمہاری طرح دین و کتاب وغیرہ لے کر آئے سب کے ساتھ دشمنی کی گئی۔ اگر میں آپ کی نبوت کے زمانے میں موجود ہوا تو آپ کی بہت زیادہ مدد کروں گا۔ اس کے بعد برقع زیادہ زندہ نہ رہے بلکہ ان کا انتقال ہو گیا اور وہ کچھ دنوں کے لیے اور وہی کچھ دنوں کے لیے رک گئی۔ نمبر 4، جابر بن عبداللہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ایک بار کچھ حدیث بیان فرما رہے تھے۔ بات چیت کے دوران فرمایا، میں راستے میں جا رہا تھا، اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے جو منہ اوپر اٹھایا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ کرسی آسمان و زمین کے بیچ میں تھی۔ مجھ پر اس کا رعب چھا گیا اور میں نے کہا، مجھے چادر اڑا دو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ اس کے بعد وہی زیادہ سے زیادہ اور بار بار آنے لگی۔ نمبر 5، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نازل ہونے کی تکلیف برداشت کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آیت کے بارے میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نازل ہونے کی تکلیف برداشت کرتے تھے اور آپ کے لبوں کے ہلانے سے وہ وحی کے نازل ہونے کی حالت ظاہر ہوتی تھی۔ اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ ہلایا کرتے تھے ویسے ہی ہلا کر دکھاؤں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو اس لیے حرکت نہ دیجیے کہ آپ قرآن کو جلدی جلدی یاد کر لیں۔ قرآن کا جمع کرنا اور اس کو پڑھوا دینا تو ہمارے ذمے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے سینے میں قرآن کو جمع کر رکھنا اور آپ کو قرآن دوبارہ پڑھوانا ہمارے ذمے ہے۔ ہم جب قرآن کو پڑھ چکیں تو آپ اس کی پیروی کیجیے، یعنی آپ اس کو کان لگا کر سنتے رہیں۔ ہم پر اس کا واضح کرنا ضروری ہے کہ آپ اس کو پڑھ لیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام آن حضرت کی خدمت میں آتے تو ان کے قول کو کان لگا کر سنتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام کی واپسی کے پر صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی پڑھ دیا کرتے تھے جس طرح جبرائیل علیہ السلام پڑھتے تھے۔ نمبر 6، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور سب سے زیادہ آپ کی سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی، جبکہ جبرائیل علیہ السلام ملاقات کے لیے آتے تھے اور ملاقات رمضان کی ہر رات میں ہوتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام قرآن شریف کو آپ کے سامنے دہراتے تھے۔ خدا کی قسم، خیر و برکت کے معاملے میں حضور چلتی ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے۔ نمبر 7، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان نے مجھ سے بیان کیا کہ ہرقل روم کے بادشاہ نے قریشی جماعت کے بارے میں جو شام میں تجارت کرتی تھی ابو سفیان کے پاس پیغام بھیجا۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان اور قریش کے کافروں کے بیچ مدت طے ہو گئی تھی۔ سب لوگ طلب کرنے پر ہرقل کے پاس گئے۔ ہرقل اس وقت ایلیا میں تھا۔ سب کو اندر بلایا۔ اس کے پاس روم کے بڑے بڑے سردار موجود تھے۔ دربار خاص میں سب کو بلا کر دو حاشیہ ترجمان کے ذریعے ہرقل نے پوچھا کہ تم لوگوں میں ان کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان نے کہا، ہرقل نے حکم دیا کہ اس کو ابو سفیان کو میرے پاس لے آؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا کر دو اور ان سے کہہ دو کہ میں اس ابو سفیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سوال کرتا ہوں۔ اگر یہ غلط بیان کرے تو تم اس کو جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کا کہنا ہے کہ اگر اس وقت مجھے غلط بیانی کے الزام کا ڈر نہ ہوتا تو میں خدا کی قسم آپ کے بارے میں جھوٹ بولتا۔ ہرقل نے سب سے پہلے پوچھا کہ تم لوگوں میں ان کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ ان کا نسب اچھا ہے۔ ہرقل نے کہا کہ کیا تم میں سے کسی نے یہ اسلام کی بات ان سے پہلے بھی کبھی سنی ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل بولا کہ ان کے پرکھوں میں کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے؟ جواب ملا نہیں۔ ہرقل نے کہا کیا بڑے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور لوگ؟ جواب ملا کہ کمزور لوگ۔ ہرقل نے کہا ان کی پیروی کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں یا کم؟ جواب ملا زیادہ۔ ہرقل نے کہا ان کے مذہب میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص ناراض ہو کر مرتد اسلام سے نکل بھی جاتا ہے؟ جواب ملا نہیں۔ ہرقل نے پوچھا کیا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے ان کو جھوٹا سمجھا تھا؟ جواب ملا نہیں۔ ہرقل نے کہا کیا وہ دھوکے دیتے ہیں؟ جواب ملا نہیں۔ ابو سفیان کا کہنا ہے کہ میں نے اس کے بعد کہا کہ ہمارے اور ان کے بیچ اب ایک
طے کی ہوئی مدت مقرر ہے، پتہ نہیں وہ اس مدت میں کیا کریں، اس کے سوا اور کوئی بات ایسی نہیں ہوئی کہ جس میں شک کی کوئی بات ملا سکتا۔ ہرقل نے کہا کیا تم نے ان سے کبھی ملاقات بھی کیا ہے؟ جواب ملا جی ہاں۔ ہرقل بولا پھر اس کا نتیجہ کیا رہا؟ جواب ملا کبھی وہ بازی لے جاتے ہیں کبھی ہم۔ ہرقل نے کہا وہ تم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ جواب ملا وہ ہم سے کہتے ہیں خدا کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ اور ان چیزوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو جن کو تمہارے باپ دادا پوجتے تھے۔ وہ ہم کو نماز کا، سچائی کا، پاک دامنی کا اور رشتوں کے جوڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ ہرقل نے ترجمان سے کہا ان سے کہہ دو کہ میں نے تم سے ان کا نسب پوچھا تو تم نے کہا وہ ہم میں نسب والے ہیں، بے شک رسول اپنی قوم میں شریف ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا تھا کہ کیا اس سے پہلے کسی اور نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ تم نے جواب دیا نہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر اس سے پہلے کسی اور نے یہ دعویٰ کیا ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ اس شخص نے اس کی بات کو دہرایا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کے پرکھوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہے، تم نے جواب دیا نہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ان کے پرکھوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوتا تو میں خیال کرتا کہ وہ باپ کے ملک کی طلب رکھتے ہیں۔ میں نے پوچھا تھا کہ اس دعوے سے پہلے کیا تم ان پر جھوٹا ہونے کا کوئی تہمت لگاتے ہو؟ تم نے کہا نہیں، اس لیے میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ جو شخص لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ تو خدا پر جھوٹی تہمت کیسے لگا سکتا ہے؟ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا بڑے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور لوگ؟ تم نے کہا کمزور لوگ، رسولوں کی پیروی کرنے والے بھی ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کی پیروی کرنے والے ترقی پر ہیں یا کمی پر؟ تم نے بتایا ترقی پر، ایمان اسی طرح بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ پورا ہو جائے گا۔ میں نے تم سے معلوم کیا تھا کہ کیا ان کے مذہب میں داخل ہونے کے بعد ناراض ہو کر کوئی ان کے دین سے پھر بھی جاتا ہے یا نہیں؟ تم نے جواب دیا نہیں۔ تو واقعی ایمان ایسی ہی چیز ہے، ایمانی خوشی جس کے دل میں جم جاتی ہے پھر نہیں نکلتی۔ میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ کیا وہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں؟ تم نے کہا نہیں۔ تو واقعی میں سچے رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ وہ تم کو کس بات کو کرنے کے لیے حکم دیتے ہیں؟ تم نے بتایا وہ ہم کو حکم دیتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، بتوں کی پوجا کرنے سے وہ منع کرتے ہیں، نماز، سچائی، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، اور اگر جو کچھ تم کہتے ہو وہ سچ ہے تو وہ جلد ہی میرے اس دونوں قدموں کی جگہ کے بھی مالک ہو جائیں گے۔ میں یقینی طور پر جانتا تھا کہ ایک شخص پیدا ہوگا، لیکن میرا یہ خیال نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ میں ان تک پہنچ سکتا ہوں تو بے تکلف ان سے نیاز حاصل کرتا، اور اگر میں ان کی خدمت میں ہوتا تو ان کے پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خط مانگا جو وحی کے ہاتھ بصرہ کے بادشاہ مدینہ اور دمشق کے بیچ ایک شہر ہے جس کو اب حورام کہتے ہیں کے نام بھیجا گیا تھا۔ اس خط کو لے کر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ کی طرف سے جو خدا کا رسول ہے، ہرقل روم کے بادشاہ کے نام، جو شخص ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلامتی ہو۔ حمد کے بعد واضح ہو کہ میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ گے تو سلامت رہو گے اور اللہ تم کو دوہرا بدلہ عطا فرمائے گا، سرکشی کرو گے تو تمہاری رعایا کا وبال تم پر ہوگا۔ ایک کتاب والوں، ایک بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں دونوں میں ہے آ جاؤ، وہ یہ کہ خدا کے سوا ہم کسی کی پرستش یا پوجا نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی خدا کے علاوہ کسی کو پروردگار نہ بنائے۔ اب بھی اس پیغام کے بعد اگر وہ سرکشی کریں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ روایت بیان کرنے والا کہتا ہے کہ ابو سفیان نے بیان کیا کہ جب ہرقل کا جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ چکا اور خط پڑھ چکا تو اس کے بعد وہ چیخ پکار ہوئی، آوازیں بلند ہونے لگیں اور ہم کو نکال دیا گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب تو ابن کبشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے جو کفار استعمال کرتے تھے۔ ابو کبشہ آپ کے دادا کی کنیت تھی جو شان بڑھ گئی
اس سے تو بنی اصغر رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ ابو سفیان کا قول ہے کہ اس کے بعد میں ہمیشہ یقین کرتا رہا کہ آپ ضرور غالب آئیں گے، یہاں تک کہ خدا نے مجھے اسلام میں داخل کیا۔ ابن ناطور جو ایلیا کا امیر ہرقل کا وزیر اور شامی عیسائیوں کا پادری تھا، اس کا کہنا ہے کہ ہرقل جب سے ایلیا میں آیا ہے باطن ہو گیا ہے۔ ہرقل کے کچھ حکومت کے مشیروں نے ہرقل سے یہ بھی کہہ دیا تھا، ہم کو تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا ناگوار ہے۔ ابن ناطور کہتا ہے کہ ہرقل نجومی تھا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کہنے لگا کہ میں نے آج رات جو ستاروں کو دھیان سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ملک الختان ختنہ والوں کے بادشاہ کا حضور ہو گیا ہے۔ دربار کے لوگوں نے جواب دیا کہ ختنہ تو یہودی کراتے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی ختنہ نہیں کراتا، لیکن آپ کو ان کا کچھ خیال کرنا چاہیے۔ اب اپنی سبھی علمداری کے بڑے بڑے شہروں میں حکم بھجوا دیجئے کہ جہاں جہاں یہودی ہوں قتل کر دیے جائیں۔ یہ لوگ اسی بات چیت میں لگے ہوئے تھے کہ غسان کے بادشاہ کا ایلچی ہرقل کے پاس آیا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کی خبر دی۔ ہرقل نے سب حالات پوچھنے کے بعد حکم دیا کہ جاؤ معلوم تو کرو ان کا ختنہ کیا ہوا ہے یا نہیں۔ لوگوں نے پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ ختنہ کرائے ہوئے ہیں۔ پھر ہرقل نے عام عربوں کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی ختنہ کراتے ہیں۔ ہرقل کہنے لگا کہ یہی اس قوم کے بادشاہ ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے رومیہ کے حاکم کو آپ کے بارے میں لکھا اور خود حمص روانہ ہو گئے۔ رومیہ کا حاکم بھی نجوم میں ہرقل کے برابر ہی تھا۔ حمص پہنچنے سے پہلے رومیہ کے حاکم کا جواب آ گیا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بھی ہرقل کے ہی خیال کا ہے اور اس کا بھی یہی خیال ہے کہ آپ نبی ہیں اور آپ کا حضور ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے روم کے سبھی بڑے بڑے لوگوں کو حمص کے شاہی محل میں بلایا اور دروازے کے راستے بند کر کے منہ کھڑکی سے نکال کر کہنے لگا، اے روم کے گروہ، کیا تم کو بھلائی کے راستے کی خواہش ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری سلطنت قائم رہے؟ اگر ہے تو اس شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لو۔ لوگ یہ سن کر جانوروں کی طرح دروازوں کی طرف بھاگنے لگے، لیکن دروازے بند تھے۔ ہرقل نے جب لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو ان کے ایمان سے مایوس ہو کر کہنے لگا کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ جب لوگ واپس آ گئے تو کہنے لگا کہ میں نے اصل میں تمہارا مذہب پر جمے رہنے کو آزمایا تھا، تو مجھے معلوم ہو گیا۔ لوگوں نے یہ سن کر سجدہ کیا اور ہرقل سے خوش ہو گئے۔ ہرقل کی یہ آخری حالت تھی۔ اب 2 نمبر ایمان کے بارے میں کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وحی کے بارے میں ابھی آج پڑھا تھا، کل ایمان کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آپ اللہ پاک کی حکم سے یہ ایسا ہو گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ گھر گھر ایمان پہنچ جائے گا۔ اب دیکھیے ہر گھر میں، چاہے وہ کسی قوم کا ہو، کسی مذہب کا ہو، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ کبھی بھی پڑھ سکتا ہے۔ کچھ لوگ سن سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے، یا پڑھنے کے لیے کوئی ٹائم ہوتا ہے، ہم کوئی بھی کام کر سکتے ہیں اور اپنا یہ آڈیو سن سکتے ہیں۔ ہم تو ایسا ہی کرتے ہیں کہ بھئی آڈیو سنتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں۔ آپ لوگ بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں بہت الگ سے ٹائم نکالنا پڑے گا، ارے ہم کچن میں کھڑے ہیں تو ہم نے آڈیو لگا لیا اور ہم سن رہے ہیں۔ ایسا ہی کیجئے، انشاءاللہ بہت بہت فائدہ ہوگا، ثواب بھی ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور انشاءاللہ اگر آپ نے دعا کی تو مجھے بھی ثواب ملے گا۔ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ پاک ہمارے یہ درس پورے ہوتے رہیں اور آپ کو کچھ سمجھ میں آتا رہے اور مجھے بھی سمجھ میں آتا رہے۔ میں بھی، کوئی ایمان ایسا تو ہے نہیں کہ ایک بار پڑھ لیا تو ہوگا نہیں، پڑھ لیا دوبارہ نہیں پڑھیں گے۔ 1400 سال سے وہی ایمان ہے، وہی کتابیں ہیں، وہی قرآن ہے، وہی حدیثیں ہیں، مگر ہم ان کو بار بار پڑھتے ہیں، ہم ان کو بار بار سنتے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ جتنی بار ہم سنیں گے اتنا ہی ہمیں ایمان تازہ لگے گا اپنا۔ اس لیے ہمیں بار بار سننا چاہیے، قرآن کے مطلب سمیت قرآن پڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں 1 سے 12 روز پڑھیں گے یا 3 سے 12 روز پڑھیں گے یا ہم نے رمضان میں 20 قرآن پڑھنا ہے، ایسا مت سوچیے۔ آپ یہ کہیے کہ چاہے ہم ایک رکوع پڑھیں گے مگر مطلب سے پڑھیں گے، سوچ سمجھ کر پڑھیں گے۔ یہ کہا گیا ہے قرآن میں کہ غور و فکر کر کے پڑھو، سمجھ کر پڑھو۔ یہ کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ 30 سے 12 پڑھو یا 2 سے 12 پڑھو یا 5 سے 12 پڑھو۔ یہ کہا گیا ہے کہ غور و فکر کر کے پڑھو۔ بس آپ ایک رکوع پڑھ لیں مگر مطلب سمیت پڑھیں، جو آپ کی لینگویج ہو، جو اردو، ہندی، انگلش، ہر لینگویج میں اللہ پاک نے کیسا یہ
یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اس نے ہر لینگویج میں مطلب نکال دیا ہے، اس کا ترجمہ کر دیا ہے۔ ہم اردو میں پڑھ سکتے ہیں، ہندی میں پڑھ سکتے ہیں، اردو جس بہت سے لوگوں کو نہیں آتی ہے تو وہ ہندی میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ترجمے کا قرآن لیجئے، ایسے رٹا مارنے سے کیا فائدہ؟ اللہ کے حکم سے ہاں ثواب تو ہمیں ضرور ملے گا، مگر جب ہم تو احکام پورے کریں گے تو ہمیں اور زیادہ ثواب ملے گا نا۔ تو کیا لکھا ہوا ہے تو ہمیں یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے، تو ہم اس کو تو ہم صرف مطلب پڑھ کے ہی معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ چاہے روزانہ ایک رکوع پڑھیں، ایک پیج پڑھیں، مگر آپ غور و فکر کر کے پڑھیں، ترجمے سے پڑھیں گی نا تو آپ کو بہت انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا، اور اتنا دل لگے گا کہ آپ ایک رکوع کے علاوہ پاؤ پڑھیں گی، آدھا پڑھیں گی، چاہے کتنا بھی پڑھیں، مگر مطلب سے پڑھیں، ترجمے سے پڑھیں۔ انشاءاللہ دیکھیے آپ کو کتنا اچھا لگے گا، آپ کا دل چاہے گا کہ آپ کبھی ختم ہی نہ کریں، روزانہ رٹا نہ ماریں، بلکہ ترجمے سے پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریے، میں بھی سمجھوں، اپنے اللہ پاک مجھے ہدایت دے کہ میں پڑھوں، اور آخری وقت تک، آخری سانس تک اللہ پاک مجھے ایمان پر رکھیے انشاءاللہ۔